السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے خطبے میں مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اسی کی کچھ باتیں مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے، اور اسی امتحان کی روشنی میں ہمیں جنت اور جہنم ملنی ہے۔ ان امتحان میں سب سے مشکل اور سب سے ضروری امتحان مال کے تعلق سے ہے۔ مال ہمارے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ترازو کی حیثیت رکھتا ہے۔ مال میں جو لوگ کامیاب ہو گئے، مال کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اسلام میں، اس سے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھیے کامیاب ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اگر خود کو نیک بتا رہے ہو کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہم جنتی ہیں، یا آپ کو یہ گھمنڈ ہے کہ آپ واقعی نیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نیکی کے اس دعوے میں ہرگز پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں، دین کے لیے، نیکی کے لیے، خدمت خلق کے لیے خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ ظاہر ہے مال سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہی میں ایک جگہ یہ بات فرمائی گئی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ خیر کے معاملے میں، یعنی مال کے معاملے میں، یعنی مال کی محبت کے معاملے میں یہ بڑا سخت واقع ہوا ہے، یعنی بڑا متشدد واقع ہوا ہے مال سے محبت کے تعلق سے۔ مال کے تعلق سے آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے جس عبادت کے لیے ہم ہر وقت محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت میں گھر بن رہا ہے، فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں، اتنے اذکار، اتنی تسبیحات، اتنے وظائف، اتنی نوافل، اتنی سنتیں ہم نے پڑھ ڈالی، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اور معلوم یہ ہوا کہ آپ نے مال میں احتیاط نہیں برتی، آپ حرام مال کھا رہے تھے، حرام مال سے بچوں کو پال رہے تھے، تو وہ ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، سب ریجیکٹ ہو جائیں گے، ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مال کی اہمیت کتنی ہے۔ یعنی ہم دن رات جس عبادت میں غرق ہیں، وہ عبادت ہمارے کسی کام کی نہیں رہ جائے گی اگر ہم مال کے تعلق سے محتاط نہیں رہے۔ تو میں نے وہ آیت آپ کو جو سنائی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس میں یہی بات کہی گئی کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی، کرتا پائجامہ، تسبیح اور اس سب چیزوں سے اگر آپ دیندار اپنے کو ثابت کر رہے ہیں، تو اب ذرا رکیے، اپنے مال پر ذرا توجہ دیجئے کہ واقعی مال میں آپ غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے کہ نہیں، حق للسائل والمحروم پر آپ عمل پیرا ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو فبیہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی نشست میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس ناگفتہ بے حالات میں، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اس میں مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ مال تو مسلمان ہمیشہ خرچ کرتا ہے جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ خرچ کرنے میں اور آج خرچ کرنے میں کیا فرق ہے، وہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی خصوصیت بتاتے ہوئے ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی جو کوالٹی ہے کہ انہیں خود ضرورت ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور دیگر چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے خود ضرورت مند ہیں، ان کو کھانا ہے، بیوی بچوں کو کھانا کھلانا ہے، بچا کے رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا ہے، بھی بہت لمبا وقت ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں، قرآن کی آیت سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔
قرآن مجید میں آخرت کے منکر کے بارے میں، یعنی ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے. آپ بیمار ہیں تو آپ کی ایک علامت ہوگی کہ آپ کی شکل، آپ کے ہاتھ پیر وغیرہ. تو اسی طرح اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ کوئی آخرت کا منکر ہے، آخرت کو نہیں مانتا، تو اس کی کیا علامت ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا گیا. سورہ ماؤن میں اس کا ایک تذکرہ اس طرح سے کیا گیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، کیا تم نے جانا اس شخص کو جو آخرت کو، یوم جزا کو، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کا منکر ہے. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. نہ تو کھلاتا ہے، نہ گھر والوں کو، نہ اور کسی سے کہتا ہے بھائی ان کی مدد کی جائے، بلکہ جا کر روکتا ہے، ارے بھائی ان کو مت کرنا، ارے بڑے واہیات ہیں، بڑے ایسے ہیں، ارے بھائی ادھر، ارے ان کے چکر مت پڑ. اس طرح سے وہ روکتا ہے. یہ سب ہمارے لیے بنیادی ٹیسٹ ہیں. تو کچھ باتیں مزید رہ گئی ہیں جو جس کے بعد آپ بات کو بالکل واضح ہو جائے گی اور میں بات ختم کر دوں گا. قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے سلیکٹ کی ہیں اور اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں آج خرچ کر رہے ہیں، آج کا مطلب آپ خود ضرورت مند ہیں، یعنی آپ کو خود ضرورت ہے کہ ہم بچا کے رکھیں، نہ جانے یہ حالات کب تک ہوں گے. خود ہم کھل کر مارکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری دکانیں بند ہیں، ہماری سروس بند ہے، ہماری آمدنی کے ذرائع بند ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پہلے تو آپ اس کیٹیگری میں پہنچ رہے ہیں جس کیٹیگری کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہم خود اس کے ضرورت مند ہیں لیکن ہم دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں. اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی ایک نظیر بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بڑا پیاسا تھا، صحرا میں تھا، پیاس لگی، ایک کنواں نظر آیا، اتر گیا پانی پینے کے لیے. پی کے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتا زبان نکالے ہانپ رہا ہے پیاس سے. اس کو لگا کہ یہ بڑا پیاسا ہے اور اس نے اپنے اوپر گیس کیا کہ جس طرح سے مجھے پریشانی تھی اس کو بھی ہوئی ہوگی. بس اس نے اپنا وہ جوتا اتارا جو چمڑے کا تھا اور اس کو جو ہے دانتوں میں دبایا پانی بھر کر کے اور اوپر چڑھایا کنویں سے اور کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کتے کو کبھی پانی پلا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بخشش دے گا، یہ عمل آپ یہ کوئی روایت نہیں بنی ہے. اس حالات کو آپ سمجھیے. حالات ایسے تھے کہ پانی کہیں نہیں ہے، پانی کہیں نہیں ہے، ایک کنواں ہے، کتا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایسی حالت میں اس بندے نے مدد کی، ورنہ کہہ رہے کتا ہے چھوڑو اس کو، جانور ہے اس کو چھوڑو، اپنا پی کے چلتا بنتا. لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق کا خیال کیا اور پھر اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بخاری میں ہی بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم کی سزا دے دی گئی کہ اس نے اپنے گھر کی ایک بلی کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور وہ اسی میں بھوک پیاس سے تڑپ کے مر گئی. یعنی یہ ایک ظلم کی انتہا ہے. ابھی آپ کو نقصان کرا آپ دوا لیجئے، ایک آدھ ڈھیلا مار دیجئے، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی. لیکن اس نے بند کر دیا، مر گئے. اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئی، لیکن یہ کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ اس کو جہنم میں جانا طے ہو گیا اس جرم کے عوض. تو اس طرح سے حالات. اب عام دنوں میں آپ لنگر چلا دیں تو بھائی ہم بالٹی کا بالٹی پانی پلاتے ہیں، فریزر لگا دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں، لوگ پیتے رہتے ہیں، اس کا اجر ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے فیصلہ کر دے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے اس طرح کے حالات ہونے ضروری ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہاہاکار مچی ہو آپ اس کے لیے یہ قربانی دیں. اب اگر آپ قربانی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اس کی فضیلتیں کیا ہیں آپ سن لیجیے. قرآن مجید میں جو فرمایا گیا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو، اللہ کی مخلوق کو آباد رکھنے کے لیے، تو ان کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے، بیج جیسی ہے، جس کو جب بویا گیا تو 7 دانے نکلے، 7 بالیں نکلی، 7 سنابل، 7 بالیں نکلی، اور پھر ہر بال میں 100 دانے ہوئے، گویا 700 دانے، ایک دانے کے بعد 700 دانے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اگر آپ نے
اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق انسانوں کی خدمت کے لیے اگر آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو آپ اتنے ریفنڈ کے مستحق ہیں، آپ کو ریفنڈ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک آیت آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کے اس خرچ کو اللہ تعالیٰ کس قدر بڑھا کر کے دے گا۔ اچھا، آج کل جو خرچ ہوتا ہے وہ اکثر ظاہر ہے کہ فوٹو وغیرہ کھنچا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے، تو اس پر بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں۔ اس میں دیکھیے، مسئلہ فوٹو کھینچنے کا یا چھپا کے دینے کا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ دکھاوا اور ریاکاری نہ ہونے پائے۔ آپ چھپا کے دیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ دکھا کے دیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بچنا صرف ریاکاری سے ہے کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، لوگ آپ کو کہیں کہ واہ بہت خرچ کرتا ہے، یا جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا احسان مند ہو، یا آپ اس کو کبھی کچھ کہہ دیں تو یہ امید رکھیں کہ وہ چپ رہے، جواب نہ دے کیونکہ اس نے اس کی بڑی مدد کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آ گئی ہیں تب تو پھر بیکار ہے۔ اگر نہیں آئی ہیں تو آپ علل اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، لوگ موٹیویٹ ہوں، خود بھی خرچ کریں، جیسے ہم اور آپ خرچ کریں ویسے وہ بھی خرچ کریں۔ زیادہ تر لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب آج کل جو ہر طرف راشن تقسیم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، یہ فلاں جگہ ہوا تو میں کیوں نہ کروں، اسی میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس سلسلے میں ایک بات فرمائی گئی کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو علل اعلان دو، کھول کر کے، بیان کر کے، مائک میں ایسے پروگرام اور جلسہ کر کے، اللہ تعالیٰ کہنے کہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپا کر کے فقیروں تک پہنچا دو، ضرورت مندوں تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی تکفیر کر دے گا۔ تکفیر کہتے ہیں بالکل انکار، ماننا ہی نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی تم نے یہ گناہ کیا، آپ شرمندہ ہو کھڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم نے آپ کی فلاں فلاں نیکیوں کی عوض معاف کر دیا، تو آپ کہیں گے بہت اچھا بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر ہی نہ آئے، آپ ایک دم سرے سے انکاری ہو جائے۔ کافر اسی کہتے ہیں نا جو نہ اللہ کے وجود کو مانے نہ رسول کو مانے، اس کافر کہتے ہیں، مانے ہی نہ۔ اب مشرک اس کو کہتے ہیں جو مانے اور اس میں کچھ گھسڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُكَفِّرُ، ایک دم کتنا فائدے کا سودا ہے۔ دو ایک باتیں اور ہیں، ایک تو یہ کہ جو ریاکاری کی میں نے بات کی ہے تو اس میں یہ بات دھیان رہے کہ ریاکاری کے کچھ نتائج، ایک تو دل میں بات آ جائے تو بہرحال اس کو آپ کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں شیطان کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کا مظہر ہیں۔ مثلا آپ اس پر احسان لاد دیں، دیتے ہوئے آپ اس کو کچھ ایسا کہہ دیں، یا دینے کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں کہ لگے کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، یا آپ دیتے وقت کوئی ایسا لفظ کہہ دیں جس سے اس کو تکلیف پہنچ گئی، یا کوئی ایسی حرکت کر جائیں۔ فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں، ایسا فوٹو کھینچ رہے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ بھائی فوٹو کھینچنے کئی شکل ہیں، آپ دے رہے ہیں، وہ لے رہا ہے، وہ بائک سے پیچھے سے لے لیجیے، آپ کی تصویر آ جائے دیتے ہوئے، سامنے والے کی نہ آئے۔ لیکن ایک دم پورا دم اوپن کر کے اس کو رسوائی کر دیا جائے، ایک کیلا دیں، 5 لوگ مل کے میلہ لگا کے دیں، تو یہ تو اس کو رسوا کر دیا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے مال کو، اپنے صدقے کو، اپنے خرچے کو احسان لاد کر کے یا کوئی تکلیف دینے والا عمل کر کے، کچھ بول کر کے، کچھ چلے آتے ہو یا لو، اس طرح کچھ کہہ کر کے اگر آپ صدقہ کر رہے ہو تو آپ کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کرے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، یہ بہت اہم بات ہے مال کے تعلق سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج ضروری سمجھی کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس حالات میں حصہ لیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل بہت جلد دنیا میں بھی ہم کو دیں گے، اور آخرت میں تو پھر بدلہ ہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔